محمد الیاس قادری ایک پاکستانی میمن مسلمان عالم دین ہیں جنہوں نے تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ محمد الیاس قادری 26 رمضان 1369 بمطابق 1350 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ محمد الیاس قادری کو کئی سلاسل طریقت میں بیعت کی اجازت حاصل ہے، لیکن صرف سلسل قادریہ میں بیعت کرتے ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو اپنے نام کے ساتھ عطاری لکھتے ہیں۔ الیاس قادری کی قائم کردہ تنظیم دعوت اسلامی اس وقت تک 200 سے زائد ممالک میں اپنے قافلے روانہ کر چکی ہے۔ آپ کے آبا و اجداد بھارت تقسیم ہند سے پہلے جوناگڑھ کتیانہ میں مقیم تھے۔ آپ کا تعلق کتیانہ میمن برادری سے ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کے والدین ہجرت کر کے پاکستان کے شہر حیدرآباد پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی عبد الرحمن تھا، جو ایک نیک اور پارسا انسان تھے۔ انہوں نے سری لنکا کی حنفی میمن مسجد کی بہت سال تک خدمت کی۔ وہاں اس وقت لوگوں نے قصد غوثیہ پڑھتے ہوئے آپ کی کرامت بھی دیکھی۔ مولانا الیاس قادری کے والد 1370 ہجری میں ادائیگی حج کے دوران میں بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 1 سال تھی۔ آپ کے بڑے بھائی اور والدہ بالترتیب 1396 ہجری اور 1398 ہجری میں وفات پا گئے۔ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبوں میں تقسیم ہے۔ اس کے تحت دنیاوی تعلیم کے ادارے دارالمدینہ کی پاکستان و بیرون پاکستان میں قائم شاخوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور دینی تعلیم کے ادارے مدرس المدینہ کی 500 سے زیادہ۔ الیاس قادری نے اپنی تحریک کے لیے فیضان سنت کے نام سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے، جس کی نئی اشاعت 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، عورتوں اور نوجوان نسل کے لیے 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے رسائل لکھ چکے ہیں، جن کو دعوت اسلامی کا ادارہ مکتب المدینہ 35 زبانوں میں شائع کر رہا ہے۔ الیاس قادری اپنے سبز امامہ کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، جو دعوت اسلامی کی علامت بن چکا ہے۔ الیاس قادری کا دیا ہوا نعرہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل مدنی مقصد کہلاتا ہے۔ الیاس قادری جدید ذرائع ابلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ اردو میں اولین اسلامی ویب سائٹ 1996 میں جاری کی اور اپنے پریس لگائے، جہاں سے قرآن مقدس سمیت تنظیمی و اسلامی کتابوں کو شائع کرنا شروع کیا۔ 2008 میں اپنا ٹی وی مدنی چینل کے نام سے شروع کیا۔ حال ہی میں فیضان مدینہ کے نام سے اردو و ہندی زبان میں ماوار رسالہ شائع کرنا شروع کیا ہے۔ الیاس قادری احتجاج، ہڑتال اور سیاست سے دور رہتے ہیں۔ اپنے علم دین کسی مدرسے میں باقاعدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین کی خدمت میں 22 سال مسلسل جاتے رہے۔ مفتی مرحوم سے کتنا علم حاصل کیا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا کہ علامہ الیاس قادری پوری دنیا میں ان کے واحد خلیفہ ہیں۔ 1981 میں جب علماء کرام اہل سنت کی دینی اصلاحی تنظیم بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، اس وقت بھی مفتی وقار الدین نے آپ کا نام اس کام کے لیے پیش کیا، کیونکہ الیاس قادری پہلے سے ہی خود ہی اس طرز پر کام کر رہے تھے۔ امام احمد رضا خان سے بے حد عقیدت کی بنا پر مولانا الیاس قادری کو آپ کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ خود لکھتے ہیں، مرید ہونے کے لیے ایک ہی ہستی مرکز توجہ بنی، گو مشاخن اہل سنت کی کمی تھی نہ ہے، مگر پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا۔ اس مقدس ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن سے نسبت ہو جاتی تھی، اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ براہ راست گنبد خضرا کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ اس مقدس ہستی سے میری مراد حضرت شیخ الفضیلت افتاح بن زیویت زائی علم نلیوت ماقتدائی حسنت مارید و خلیفہ اعلیٰ حضرت پن طریقت ربن شریعت شیخہ الرب و الجم زبان مہمانان مدینہ قطن مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کی ذات گرامی ہے۔ پاک و ہند کے علماء و عوام میں امیر اہل سنت کے نام سے مشہور ہے۔ مریدین نام سے پہلے شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ کو بانک دعوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔
آپ کی اولاد اور متعدد اسلامی بھائی اب سے عرض و مروز کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے الفاظ سے بھی پکارتے ہیں۔ پاک و ہند کے مختلف علماء کرام و مفتیان کرام نے مختلف مواقع پر امیر اہل سنت کو جن القابات سے تحریراً یاد کیا ہے، ان میں چند ملاحظہ ہوں: عالم نبیل، فاضل جلیل، عاشق رسول مقبول، آدگار اسلاف، نموناک اسلاف، مبلغ اسلام، رہبر قوم، عاشق مدینہ، فدائی مدینہ، فدائی غوث الوری، فدائی سیدنا امام احمد رضا خان، صاحب تقوی، مسلک اعلی حضرت کے عظیم ناشر و مبلغ پاسبان و ترجمان اہل سنت، مخدوم اہل سنت، محسن اہل سنت، حامی سنت، شیخ وقت، پیر طریقت، امیر ملت۔ 1401 ہجری میں اسلامی اصلاحی تحریک دعوت اسلامی قائم کی۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ مختصر سے عرصے میں دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور لاکھوں عاشقان رسول نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہے۔ مختلف ممالک میں کافار بھی مابلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں ماشرف با اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی جہن مسلسل نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، جس کی بدولت وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سر پر سبز عمامے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے قیام سے لے کر آج تک مولانا الیاس قادری اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہیں۔ شروع میں خود دور دراز شہروں کا تبلیغی سفر کرتے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ نوجوان نسل اب کی طرف متوجہ ہوئی اور تعداد بڑھنے لگی۔ 1990 کے لگ بھگ اپنی درسی کتاب فیضان سنت شائع کی۔ اس کے بعد کراچی میں فیضان مدینہ کے نام سے دعوت اسلامی کا مرکز قائم کیا، جس میں مسجد، مدرسہ اور رہائشی کمرے بنائے گئے۔ تعداد بڑھنے کی وجہ سے الیاس قادری صاحب خود تنظیم کی تربیت کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس دوران میں ان پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے اب خود تبلیغ کے لیے پاکستان کے اندر سفر نہیں کرتے۔ اب تک 120 رسائل، چند کتب، اس کے علاوہ 2 ضخیم جلدوں میں فیضان سنت جو تقریباً 3300 صفحات پر شائع ہو چکی ہے، جبکہ اب کی کتب کو دنیا کی 35 زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔